سیکشن ہے 11 to 22. According to section 3, the person who accepts the confidence is called trustee. Section 10 میں trustee کی who may be trustee کہ اس میں every person of capable of holding property may be a trustee, but where the trust involves the exercise of the discretion, he cannot execute it unless he is competent to contract. تو آج ہم نے ڈیوٹیز پڑھنی ہے کہ اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں. تو پہلے اس کی ڈیوٹی ہے ٹو ایگزیکیوٹ ٹرسٹ. A trustee is bound to fulfill the purpose of the trust and to obey the direction of author of trust. However, the trustee is not bound to obey any direction which it would be impracticable, illegal, or injurious to the beneficiary. کہ پہلی بات یہ ہے کہ ٹرسٹی جو ہے وہ جو ٹرسٹ کا جو پرپس ہے اس کو فلفل کرنا، اس کو مکمل کرنے کا پابند ہے، اور وہ اس آتھر کی ڈائریکشن کو اوبے کرنے کا بھی پابند ہے. لیکن ٹرسٹی پہ یہ بھی واجب ہے کہ وہ ایسی کوئی ڈائریکشن کو اوبے نہ کرے جو امپریکٹیکیبل ہو، جو اللیگل ہو، جو انجوریس ٹو بینیفیشری ہو. اس سے وہ اوائڈ کرے گا. جو پریکٹیکیبل ہے، جو ویلفیئر میں آتا ہے ٹرسٹی کی، اس کی وہ تکمیل کرے گا. صرف اس ڈائریکشن کو وہ مانے گا جو پریکٹیکیبل ہو، جو ویلفیئر والی ہو، جو لیگل ہو. جو امپریکٹیکیبل ہو، اللیگل ہو اور انجوریس ہو، اس کو وہ نہیں مانے. ڈیوٹی ٹو اکوائنٹ، یہ بھی ٹرسٹی کی ذمہ داری ہے کہ ٹرسٹی از باؤنڈ ٹو اکوائنٹ ہمسیلف ود دا نیچر آف دا سرکمسٹانسز آف دا ٹرسٹ پراپرٹی. He should also obtain the transfer of trust property to himself where necessary. He must take out trust money invested in insufficient of hazardous security. جہاں پہ انتہائی خطرناک پوزیشن ہو گئی ہے، فنڈ میں انتہائی کمی ہو گئی ہو، اس صورت میں وہ ٹرسٹ پراپرٹی کو لینا چاہیے، اس کو نکال لینا چاہیے. اس لیے کیونکہ اس نے جو کچھ کرنا ہے وہ ویلفیئر آف دا بینیفیشری کرنا ہے. جب وہ اس ٹرسٹ پراپرٹی سے ان کی ویلفیئر ہی نہیں کر سکتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے والد صاحب کے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپے پڑا ہو لیکن بچوں کے پاؤں میں جوتی نہ ہو، اپنے اہل خانہ کے علاج کے لیے وہ پیسے نہ ہوں. اگر وہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ بیسیکلی وہ اس نے خرچ کرنا ہے، اس کی ذمہ داری میں شامل ہے. پیسے کو سیو کرنا کافی نہیں ہے، سیونگ بھی ضروری ہے، لیکن اس وقت کی جاتی ہے جب ضروریات زندگی پوری ہو جائیں. ایسے ہی جب ضروریات جو ہیں بینیفیشری کی وہ پوری نہیں کر سکتا، جس مقصد کے لیے وہ ٹرسٹ بنا ہے اس کا پرپس پورا نہیں کر سکتا، تو ایسی انویسٹمنٹ کرنا کسی بھی مطلب یا اس پراپرٹی کو روکے رکھنا تو وہ غلط ہے. تو اس لیے اس میں یہ ہے کہ وہ نیچر آف دا سرکمسٹانسز جو ہے اس سے بھی باخبر ہو ٹرسٹ پراپرٹی کا، اور وہ حالات سے باخبر ہو کر اس حساب سے اس دائرے میں عمل کرتا رہے. اس کو اس چیز سے باخبر ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بس ایک روٹین میں جناب ذمہ داریاں لگی ہوئی ہیں، وہ باخبر رہے. وہ باخبر ہوگا تو اس میں ویریشن لے کر آئے گا، ورنہ تو وہ بیٹھا رہے گا. آخر کار ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ ٹرسٹ پراپرٹی جو ہے وہ جو ہے حالات جو ہیں
وہ اس کے قابو سے باہر ہو جائیں گے. ڈیوٹی ٹو پروٹیکٹ دا ٹائٹل. A trustee is also bound to maintain and defend all such suits and to take all such other steps which may be reasonably required for the preservation of trust property and the protection of title thereto. ٹرسٹی جو ہے وہ باؤنڈ ہے ان تمام جو سوٹس ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنے کا، ان کو مینٹین کرنے کا، اور وہ تمام اقدامات کرنے کا ذمہ دار ہے، باؤنڈ ہے، جو ضروری ہیں، جو اس کی پرزرویشن آف دا ٹرسٹ پراپرٹی کے لیے ضروری ہیں، جو ٹائٹل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ضروری ہیں. وہ ان تمام سٹیپس کو وہ اس پہ وہ اقدام اٹھائے گا. نمبر 4, ڈیوٹی ناٹ ٹو سیٹ اپ ٹائٹل ایڈورس ٹو دا بینیفیشری. It is the duty of the trustee. He must not further himself or another set up or aid any title to trust property adverse to the interest of the beneficiary. ان کی یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ کوئی ایسا سٹیپ نہیں اٹھائے گا، کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جو ایڈورس ہو، کس کے خلاف ہو؟ بینیفیشری کے خلاف ہو. اس کو بھی وہ اس کا بھی وہ ذمہ دار ہے. یہ بھی اس کی ڈیوٹی ہے کہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جو ایڈورس دا بینیفیشری ہو، جو بینیفیشری کے خلاف ہو، ان کے ٹرسٹ کے خلاف ہو. ڈیوٹی ٹو ایکسرسائز ریزنیبل کیئر. یہ بھی ٹرسٹی کی ذمہ داری ہے کہ ٹرسٹی از باؤنڈ ٹو ڈیل ود دا ٹرسٹ پراپرٹی کیئرفلی ایز اے مین آف ordinary prudence which deal with the such property if it were his own in the absence of contract. To the contrary, a trustee so dealing is not reasonable for the loss, destruction or the determination of the trust property. تو یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ریزنیبل کیئر بھی کرے اور جو بھی کام کرے وہ پروڈنس سے کرے. پروڈنس مینز شعور کے ساتھ کرے، عقل مندی کے ساتھ کرے. تو لہذا یہ اس کی ذمہ داری میں شامل ہے. کوئی ایسا کام نہ کرے جو کنٹریری ہو. ڈیوٹی ٹو کنورٹ پیریشیبل پراپرٹی where the trustee is created for the benefit of several persons in succession. All the trust properties of a vesting nature of a future or a future or reservatory interest, the trustee is bound unless an interim to the contrary may be inferred from the instrument of trust property to convert the property of permanent and immediately profitable character. اب یہ بھی چھٹا پوائنٹ ہے کہ یہ بھی ٹرسٹی کی ذمہ داری ہے کہ جہاں پہ وہ محسوس کرے کہ یہ چیز پیریشیبل ہے، یہ ضائع ہو جائے گی. جیسے میں نے کل بھی اگزامپل دی تھی کہ اگر آپ کے پاس گاڑی ہے اور گاڑی پہ کافی خرچہ آتا ہے اور آپ کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ آپ 6 مہینے یا سال میں بھی اس کو ٹھیک کرا سکیں، تو آپ کے لیے بہتر اقدام کیا ہے کہ اس گاڑی کو سیل کر دیں، بجائے کہ وہ سال پڑی رہے اور سال میں اگر آج وہ 3 لاکھ روپے کی ہے تو وہ 2 لاکھ کی رہ جائے اور لاکھ روپے آپ کا ایسے ضائع ہو جائے. کیونکہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو بلکہ ہمارے ہاں تو سوائے زمین کے باقی یا وہ پیسہ جو بینک میں پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو بلکہ زمین سے زیادہ اچھی انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہے. تو باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ڈی ویلیو ہوتی جاتی ہیں.
چاہے گاڑی ہو، فرنیچر ہو، کرسی ہو. آپ یہ دیکھیں لکڑی کی کرسیاں پڑی ہوئی ہیں، وہ اگر جتنی بھی کباڑ میں پڑی رہیں گی وہ ختم ہوتی جاتی ہیں. اگر اس کو دیکھ لیا کہ یہ اب ہمارے کام کی نہیں رہی، لیکن اس کو سیل کر دیا جائے، اس کی جگہ نئی کرسیاں لے آ جائیں. اگر وہ 100 ہے تو 50 آ جائیں گے. تعداد کم ضرور ہو جائے گی، لیکن آپ کی پراپرٹی پیرشیبل ہو گئی ہے، اس لیے وہ مطلب ہے اس کو چینج کر دینا چاہیے. ایسے بہت ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ اسٹور میں اگر آپ چلے جائیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ جیسے اب جنریٹر ہے، وہ بہت پرانا ہو چکا ہے، تو آپ اس کو بجائے کہ اس کے بے مرمت پہ خرچہ کرتے رہیں اور اس پہ اچھی خاصی انویسٹمنٹ کرنے کے باوجود بھی اس کا بہتر حل کیا ہے، اس کو سیل کر کے کچھ پیسے ڈال کے نیا لے لیا جائے جو کہ وہاں کام آ سکے. یہ نہیں ہے کہ اسی کو یا کباڑ میں پھینک دیں. اور بعض چیزیں ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے وہ اتنی ڈی ویلیو ہو جاتی ہیں کہ وہ بالکل ہی یوں سمجھ لیں کہ جب اس وقت بیچیں گے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں. جیسے اب جنریٹر جو ہے اب لوگ سولر پہ چلے گئے ہیں زیادہ تر، تو جنریٹر جو تھے وہ کوڑیوں کے بعد بکنے شروع ہو گئے. تو اگر اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹرسٹی کی ڈیوٹی ہے کہ جو ٹرسٹ پراپرٹی ہے اگر وہ پیرشیبل ہے، اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز اس کو فیصلہ کرنا چاہیے اور اس کو اس سے مطلب ہے اس کو سیل کر کے اس کو پرافٹیبل جو ہے اس میں لے جانا چاہیے. اس کو پرماننٹ جو ہے جو ٹرسٹ پراپرٹی ہے جو پرافٹیبل ہو اس میں کنورٹ کر دینا چاہیے. اب کنڈیشن کیا ہے اس کی کہ ٹرسٹ شوڈ بی فار دا بینیفٹ آف سیورل پرسن ان سکسیشن. دا ٹرسٹ پراپرٹی از آف اے ویٹنگ نیچر or a future or reversing interest. The creation of trust property must be through some instrument. Ab duty to impartial. Where there are more beneficiary than one, the trust is bound to be impartial. And must not execute the trust property for the advantage of one at the expense of other. Where discretionary power is with the interest of the trustee, he exercises this power in good faith. The court has no jurisdiction to prevent him from exercising such discretion. اب بات یہ ہے کہ جو 6-7 پوائنٹ ہے کہ اب کورٹ جو ہے کسی بھی ٹرسٹی کو اس کی جو ڈسکریشنری پاور ہے اس کو استعمال کرنے سے نہیں روکتی. اب یہ ٹرسٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوئی بھی قدم اٹھائے لیکن گڈ فیتھ میں ہونا چاہیے. پھر اس نے یہ نہیں ہے کہ اگر جہاں پہ بہت سارے بینیفیشری ہوں تو یہ نہیں ہے کہ ایک بینیفیشری کے لیے دوسروں کے انٹرسٹ کو نقصان پہنچایا جائے. عام پریکٹیکل لائف میں بھی بہت سارے جہاں افراد ہوں تو پہلے ان سے اجازت لی جاتی ہے، اور اجازت کی صورت میں لی جاتی ہے کہ اس کے سامنے اس کو رکھا جاتا ہے کہ جناب یہ حالات ہیں، یہ مسائل ہیں، آپ کس کے بارے میں کیا رائے ہے. ہر بینیفیشری اپنی رائے دے گا، اس رائے کو وہ دیکھتے ہوئے پھر اپنی ایک رائے دے گا. پھر جہاں پہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ایک معاملہ طے ہو جائے گا اور اس سے پھر وہ اس کو اپنی ڈسکریشنری پاور استعمال کرتے ہوئے اور اس کو اس کے فائدے کے لیے یہ کام کرے گا تو وہ اس پہ اوبجیکشن بھی نہیں ہوگا، اس پہ کسی کو نقصان بھی نہیں ہوگا اور اس سے کوئی ناراض بھی نہیں ہوگا اور اس سے کوئی پروٹیسٹ بھی نہیں کرے گا کہ جناب کہ اس فرد واحد کے مفاد کے لیے اس نے ہمیں سب کو نقصان پہنچایا. تو یہ معاملہ جو ہے کیونکہ یہ جب بھی کوئی کام جو ہے چاہے وہ ٹرسٹ پراپرٹی ہو یا عام بھی سینیریو میں بندہ کو کام کرے جہاں پہ باؤنڈ ہو بندہ کہ فلاں جو میرے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی اجازت کے بغیر میں کام نہ کروں.
اگر اس کی اجازت کے بغیر کام کروں گا تو وہ ایک شور اٹھے گا، پروٹیسٹ ہوگا۔ اب اگر آپ 5 یا 4 بھائی ہیں اور آپ کا ایک بڑا بھائی آپ کو کمانڈ کرتا ہے، تو وہ جو کمانڈ کر رہا ہے اس کو کمانڈ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب کو وہ کمانڈ کر رہا ہے تو لہٰذا وہ جو چاہے دل کرتا پھرے۔ تو اسی طریقے سے پھر نفرتیں جنم لیتی ہیں، احتجاج جنم لیتا ہے، اور پھر وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ اس کی سوچ جو بھی ہو وہ اس کو درست نہیں سمجھتے۔ اگر فائدہ ہو گیا تو سب نے واہ بھی نہیں دینی، لیکن نقصان ہوگا تو شور ہونا ہے کہ دیکھیں جی اس نے نقصان کر دیا۔ تو لہٰذا جب میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ود دا پرمیشن جو ہے یہ معاملہ یہ طے پائے گا تو اس سے پروٹیسٹ نہیں ہوگا، اور یہ معاملہ جو ہے وہ کنٹینیو رہے گا، کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، کیوں کہ ہر کسی کے علم میں ہوگا۔ تو اس لیے جو ٹرسٹی ہے اس کو امپارشل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ امپارشل کا مطلب یہ ہے غیر جانبدار، ٹھیک ہے۔ امپارشل کا مطلب کیا ہے؟ غیر جانبدار۔ ڈیوٹی ٹو پریونٹ ویسٹ ویئر ٹرسٹی از کریٹڈ فار دا بینیفٹ آف سیورل پرسن ان سکسیشن، دا پرسن ہو از ان پوزیشن of the trust property commits any act which is destructive or permanently injurious thereto, the trustee is bound to take measure to prevent such act۔ اب جہاں پہ بہت سارے بینیفیشری ہوں تو جس کے قبضے میں جو چیز ہوگی ٹرسٹ پراپرٹی ہوگی، وہ کچھ ایسا قدم اٹھائے جس سے نقصان ہو، پرماننٹلی ہو، یا ویسے ہی وہ چیز ختم ہو جائے، تو پھر ٹرسٹی جو ہے وہ قدم اٹھائے گا ایسا کام کرنے سے روکنے کے لیے۔ نقصان تو ہوا ہے، مزید نقصان روکنے کے لیے، تاکہ فردر نقصان نہ ہو، تو پھر اس کو کوئی نہ کوئی سٹیپ اٹھانا پڑتا ہے۔ اب ڈیوٹی ٹو مینٹین اکاؤنٹس اینڈ انفارمیشنز، اکاؤنٹ کو مینٹین کرنا یا اس کے بارے میں انفارمیشن رکھنا، یہ بھی اس کی ذمہ داری میں ہے، تاکہ کل کو کوئی بھی بینیفیشری آئے وہ کہے گا جی میں نے اکاؤنٹس دیکھنے ہیں، تو وہ دکھا سکتا ہے کہ یہ جناب انویسٹمنٹ تھی، یا یہ جو پیسے تھے، یا یہ مطلب ہے ٹرسٹ پراپرٹی تھی، اور اس سے حاصل شدہ انکم یا وہ جو ہم نے کس کو تقسیم کیے ہیں، یہ اس کا پورا حساب کتاب ہے۔ تو وہ اس صورت میں دے گا جب وہ اس کے اکاؤنٹ کو مینٹین کرے گا۔ ڈیوٹی ٹو انویسٹ، تو یہ بھی وہ اتھرائز ہے کہ جو سیکورٹیز ہے اس کو انویسٹ کرنے کا، اور اگر وہ الاؤڈ نہیں ہیں تو ایکسرسائز سم ڈسکریشن ان انویسٹنگ دا منی آف دا ٹرسٹ if he were a person to dealing with his own estate، تو پھر وہ اپنی ہی ذاتی جو اسٹیٹ ہوگی اس سے وہ اس معاملے کو حل کرے گا۔ ڈیوٹی ٹو کنورٹ ٹرسٹ into profitable property، if trust property is not profitable, it is the duty of the trustee to convert trust into profitable property۔ اگر کوئی ٹرسٹ پراپرٹی ہے وہ پرافٹیبل نہیں ہے تو پھر اس کی ذمہ داری کہ اس کو پرافٹیبل پراپرٹی میں کنورٹ کر دے۔ ڈیوٹی ٹو پروٹیکٹ دی پراپرٹی، ٹرسٹی از انڈر ڈیوٹی ٹو پروٹیکٹ ٹرسٹ پراپرٹی لائک ہز اون پراپرٹی۔ ان کے ٹرسٹی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ٹرسٹ پراپرٹی کی بھی اسی طریقے سے حفاظت کرے گا جیسے وہ اپنی ذاتی جائیداد کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کو صرف یہ نہ سمجھے کہ جناب بس ٹھیک ہے جی ہے تو ٹرسٹ پراپرٹی، نو، اس کو یہ رکھے کہ جیسے یہ میری اپنی ہے، تاکہ جیسے میں اپنی پراپرٹی میں کوئی نقصان ہونا اچھا نہیں سمجھتا
یا برداشت نہیں کرتا یا اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو درگزر نہیں کیا جا سکتا، اس کے بارے میں بھی اس کی یہی سوچ ہونی چاہیے۔ نیچر آف ڈیوٹیز انڈر ٹرسٹ ایکٹ، ڈیوٹیز آر ایدر پازیٹیو اور نیگیٹو۔ پازیٹیو ڈیوٹیز impose an obligation to do something. Instances of positive duty are as under: to preserve the trust property, to transfer the income and the corpus to the person entitled thereto, to render accounts and supply information. ٹھیک ہے، تو نیگیٹو ڈیوٹیز کیا ہے، پازیٹیو ڈیوٹیز کیا ہے کہ ٹرسٹ پراپرٹی کو پریزرو کرنا، اس کی انکم کو ٹرانسفر کرنا، ان لوگوں میں جو انٹائٹلڈ ہیں یا ان کو اکاؤنٹ دینا یا سپلائی انفارمیشن دینا۔ refrain from the doing something instance. Negative duties are as under: not to make a profit out of the trust property, not to purchase the trust property from himself, from his co-trustee, not to purchase property اور not to delegate his duty۔ تو یہ ساری نیگیٹو ڈیوٹیز ہیں ان کے جو ڈیمانڈ کرتے ہیں ٹرسٹی۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے نا جی کہ جو ہم ٹرسٹی سے ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ وہ کیا کیا کام نہیں کر سکتا، اور وہ جو ہم خواہش رکھتے ہیں وہ پازیٹیو ڈیوٹیز ہیں۔ نیگیٹو ڈیوٹیز جو ہے اس سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کریں۔ اب ڈس ایبلٹی آف اے ٹرسٹی، کہ ٹرسٹی کی ڈس ایبلٹی کیا ہے، یہ ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے۔ تو یہ ہے 46 to 54۔ اب اس میں جو پہلی ڈسیبلٹی ہے، ٹرسٹی کین ناٹ ریناؤنس آفٹر ایکسیپٹینس، کہ ٹرسٹی ہو ہیز ایکسیپٹیڈ اینڈ ٹرسٹ کین ناٹ آفٹر ورڈ ریناؤنس اٹ، کہ ٹرسٹی ایک دفعہ جب اس کو قبول کر لیتا ہے پھر اس کو اس کے بعد ریناؤنس نہ کرے۔ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، آفٹر ورڈس ریناؤنس اٹ۔ Exemptions, however, trustee can renounce it in the following circumstances: with the permission of the principal of civil code of the original jurisdiction, if the beneficiary is competent to contract with his consent by virtue of special power in the instrument of the trust۔ تو یہ تین اس میں ایکسیپشنز ہیں کہ ان کے جو اس کو حاصل ہے کہ اس کے میں وہ ایسا نہیں کر سکتا، کہ ایک ہے کہ جب کورٹ سے پرمیشن وہ لے لے جو جن کی اوریجنل جورسڈکشن ہے، یا بینیفیشری جو ہے وہ کمپیٹنٹ ٹو کنٹریکٹ ہو ان کی مرضی سے، یا بائی ورچو آف اسپیشل پاور جو ہے جو قانون وہاں پہ انسٹرومنٹ ٹرسٹ میں ہی دے دی گئی ہیں، تو اس کے ذریعے سے پھر وہ ریناؤنس کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا۔ یہ لفظ ہے ریناؤنس۔ اچھا، اب نمبر 2، ٹرسٹی کین ناٹ ڈیلیگیٹ، ٹرسٹی کین ناٹ ڈیلیگیٹ ہز آفس، اپنے عہدے کو کسی کو ڈیلیگیٹ نہیں کر سکتا، یا وہ اپنی ڈیوٹیز کو کوئی ڈیلیگیٹ نہیں کر سکتا، یا تو وہ اسٹرینجر ہو، ایدر ٹو اسٹرینجر unless instrument of trust and provided delegation is a regular course of business or delegation is necessary, the beneficiary and being competent to contract consent to the delegation۔ ڈیلیگیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کسی کو اپنے اختیارات دے دینا۔ میں کہتا ہوں کہ جناب میں تو جا رہا ہوں تو میری جگہ پہ آپ ڈیوٹی دے دیں، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے یہ ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہے، کمشنر صاحب نے اپنی پاوریں ان کو دی ہے، ضلع سطح پہ ڈیلیگیٹ کی، ٹھیک ہے۔ اے سی صاحب کو تحصیل لیول پہ کی ہے۔ تو یہ بیسیکلی جو ان کا ہیڈ ہوتا ہے اس کی پاورز استعمال کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے ان کو ڈیلیگیٹ کیا کہ اس لحاظ سے تاکہ وہ نمائندگی کریں ضلع سطح پہ، تحصیل سطح پہ، اسی سب کا۔ ایسے ہی قانون میں پرووائڈڈ ہے، جب قانون میں پرووائڈڈ نہ ہو تو پھر ایسا کرنا جائز نہیں۔ تو پھر اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ اس کے کیا شرطیں ہیں۔ پھر کورٹ ٹرسٹی کین ناٹ ایکٹ سنگلی، جب کورٹ ٹرسٹی ہوگا ویئر دیر آر دا مور ٹرسٹی دین ون، آل مسٹ جوائن ان دا ایگزیکیوشن آف ٹرسٹ ایکسیپٹ ویئر دا انسٹرومنٹ آف ٹرسٹ ادروائز پرووائڈ۔
ان کے اس میں شرط یہی ہے کہ جہاں بہت سارے ہوں گے تو وہ اکٹھے ہی اس کو ایگزیکیوشن آف ٹرسٹ کو کریں گے، لیکن اگر انسٹرومنٹ میں اس کو پرووائڈ کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں وہ سنگل بھی کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے انسٹرومنٹ میں پرووائڈڈ ہو۔ کنٹرول آف دا ڈسکریشنری پاور، ویئر اینڈ ڈسکریشنری پاور conferred on a trustee is not exercised reasonably in good faith. Such power may be controlled by a principal civil court of the original jurisdiction. تو اس میں یہ ہے کہ کنٹرول آف دا ڈسکریشنری پاور، ٹھیک ہے، کہ جو ثوابدیدی اختیارات ہیں اس کو بھی کنٹرول کرنا کا جو ہے وہ اس میں ٹرسٹی کی ذمہ داری ہے، اسی کا یہ ہے کہ اگر اس کو وہ کنٹرول کیا ہوا۔ اچھا یہ نیچے گر گیا پہ آ رہے ہیں، تو یہ ڈسکریشنری فار سروسز ان دا absence of express direction of the contrary contained in the instrument of trust of a contract to the contrary entered into with the beneficiary or the court at the time of the accepting trust. A trustee has no right to remuneration for his trouble, skill, or loss of time in executing trust. Explanation: a trustee has no right to charge remuneration for his service. This principle of no remuneration follows from the larger principle that a trustee cannot extract profit from his office as a trustee. However, a trustee can claim remuneration if he can show specific entitlement. Number 4, trustee may not use trust property for his own use. A trustee may not use or deal with the trust property for his own profit for any other purpose unconcerned with the trust. Trust number 7, trustee for sale or his agent may not buy. No trustee whose duty it is to sell the trust property, no agent employed by such trustee for the purpose of sale may directly or indirectly buy the same or any interest therein on his own account or as agent for a third person. Trustee may not buy beneficiary interest without permission. No trustee and no person who has recently ceased to be a trustee may, without the permission of a principal civil court of regional jurisdiction, buy or become mortgagee or lease or lessee of the trust property or any part of thereof, and permission shall not be given unless the proposed purchased mortgage or lease is manifestly for the advantage of the beneficiary. Trustee for the purchase and no trustee whose duty it is to buy or to obtain a mortgage or lease of particular property for the beneficiary may buy it or any part thereof, or obtain a mortgage or lease of it or any part thereof for himself. Circumstances where a trustee can be a purchaser. In the following circumstances, trustee can purchase: public auction, bare trustee, offer from beneficiary, disclaim of trustship, more payment than market price. Co-trustee may not lend to one of themselves. اب پہلی بات تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ٹرسٹی ہے کہ اس کا پہلا جو عمل ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ
اس کو ریناؤنس نہیں کرے گا. ریناؤنس کا معنی ہے ترک کر دینا، انکار کر دینا. ایک دفعہ وہ ایکسیپٹ کر لے پھر اس کے بعد وہ ریناؤنس نہیں کرے گا. تو اس کے لیے انہوں نے ایکسیپشنز دی ہوئی ہیں کہ کن حالات میں وہ ریناؤنس کرتا ہے. جب سول کورٹ اس کو اجازت دے دے، جب بینیفیشری جو از کمپیٹنٹ ٹو کنٹریکٹ ہو ان کو کنسنٹ دے دیں، یا تیسرا ہے بائی ورچو آف اسپیشل پاور ہو جس میں ٹرسٹ ایکٹ انسٹرومنٹ میں موجود ہو. یہ 3 صورتوں میں اس کو ایکسیپشنز ہیں، ورنہ وہ ایک دفعہ ایکسیپٹ کر لے اس کو ایز اے ٹرسٹی تو پھر اس کو ریناؤنس نہیں کرتا. نمبر 1. نمبر 2، یہ ان کی ڈس ایبلٹی آف اے ٹرسٹی. ٹھیک ہے. دوسری ہے کہ ٹرسٹی جو ہے وہ ڈیلیگیٹ نہیں کر سکتا اپنی اختیارات کو، لیکن یا تو ٹرسٹ میں موجود ہو، ایکٹ میں انسٹرومنٹ میں موجود ہو، یا پھر ریگولر کورس آف بزنس ہو. اس صورت میں جیسے اب کئی ایسے بندے ہیں ان کی مختلف ڈیوٹیز ہیں، تو وہ ساتھ یہ بھی ڈیوٹی انہوں نے جوائن کی ہوئی ہے ایز اے ٹرسٹی. تو اگر وہ آلریڈی اس کی ایکٹیویٹیز ایسی ہیں کہ وہ کاروبار کے سلسلے میں آؤٹ آف جوریڈکشن رہتا ہے، آؤٹ آف کنٹری رہتا ہے، آؤٹ آف لوکیلٹی رہتا ہے، تو اس صورت میں وہ انسٹرومنٹ میں ہی پرووائڈڈ ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اگر ایسا موجود ہے کہ وہ ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے تو پھر اس وقت میں وہ ڈیلیگیٹ کرے گا. اگر انسٹرومنٹ میں موجود ہو یا بینیفیشری جو ہے ڈیلیگیشن از دا ریگولر کورس آف بزنس ہو، یا انسٹرومنٹ آف ٹرسٹ میں پرووائڈڈ ہو، یا پھر ضروری ہو